السلام علیکم۔ سردی کا موسم تھا اور ہر طرف دھند نظر آ رہی تھی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو مولوی صاحب منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہیں مسجد کے برآمدے میں چادر اوڑھے کوئی شخص لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس کے وجود کو ہلا کر کہا، اٹھو بھائی جان، یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر وہ پہلی بار ہلانے سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے ہلایا اور کہا، اٹھو بھائی جان، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ ان کی بات کرنے کے دیر تھی کہ اس نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی اور مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ 15-16 سال کی لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال منہ پر بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے مارا ہو۔ اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے خون یوں بہہ رہا تھا جیسے گہرا گاؤں ہو۔ مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ لڑکی ڈر گئی اور مجھے کچھ نہ بولی، مگر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی، میرا نام ماریا ہے اور میں ہارون آباد گاؤں سے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ صاحب، ہمارے گاؤں میں میرے بھائی سے گناہ سرزد ہوا ہے، جس کے بدلے پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی سزا اس کی بہن کو ملنی چاہیے، اس کے ساتھ بھی یہ سب ہونا چاہیے۔ میں یہ سن کر وہاں سے بھاگ آئی اور مسجد میں پناہ لے لی۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مولوی صاحب لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی تم خود کو چادر میں لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی گھڑی بھی تھی، اس نے وہ بھی ہاتھ میں اٹھا لی اور مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ گھر میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر جب انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا، ابھی ہمارے ساتھ رہے گی اور تم اپنی بیٹیوں کی طرح اس کا خیال رکھو گی، اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ بیوی نہایت نیک دل عورت تھی۔ مولوی کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ اس لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنی معصومیت آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی اور ڈری ڈری لڑکی اسے آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی اسے گھر کے خالی کمرے میں لے گئی اور اس سے کہا، سامان مجھے دے دو، میں اسے سنبھال کر رکھ دوں۔ پھر مولوی کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر کل کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ گھر میں ہمارا ابھی جوان لڑکا علی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس لڑکی کا نکاح علی سے کرا دے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مولوی صاحب کو بیوی کی بات ٹھیک لگی تو، کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی۔ پھر ان دونوں کا نکاح کرا دیا گیا، کیونکہ نکاح ہی وہ ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں حق اور دعوے کے ساتھ رہ سکتی تھی۔